الدین عند اللہ الاسلام. ذرا احسان پہ بات کرتا ہوں. احسان سننا حضور کا بیکار ہے. ایک انسان دوسرے انسان پہ احسان کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے نا بھائی. فلاں آدمی نے میرے برے وقت میں مجھے بہت زیادہ مدد کی, میرے کام آیا, میں بھوکا تھا اس نے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا پانی پلایا, ننگا تھا کپڑے پہنایا, ضرورت مند تھا, گھر میں بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا, گھر کی تجوری میں کوئی سامان نہیں تھا, مال نہیں تھا. فلاں میرے دوست نے میری حالت پوچھی, چہرے کے وہ حالات کو اس نے دیکھا, ایکسپریشن کو دیکھا, پہچان لیا کہ فلاں میرا دوست پریشان ہے, چلو اس کی مدد کی جائے. آیا اور میری بیٹی کے نگاہ کے اندر جو مدد ہو سکتا تھا اس نے کیا. اب ساری زندگی وہ یاد رکھے گا. ایک چھوٹا سا اپنی کارگزاری سنا کر کے آگے بڑھوں. دارالعلوم کا سال مکمل ہوا, دورہ مکمل کیا, دارالعلوم سے واپس آ رہا تھا. وقت دارالعلوم میں بڑا ہوا ہوں. اس کے سفیر کے الحمدللہ مولانا صلاح الدین صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ نظر بد سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے. سال مکمل ہوا فضیلت والا. اس کے بعد دارالعلوم سے نکلا, دیوبند سے نکل کر دلی آیا. میری ٹرین کینسل ہو گئی اس لیے کہ بابا رام رحیم کے للاٹے چل رہے تھے. اس وقت اس نے کسی کے ساتھ ریپ کر کے اور فلاں بڑا میٹر ہو گیا. دلی کے اندر بسوں کو جلایا گیا, بڑے حملے ہوئے, پروپیگنڈے ہوئے, جگہ جگہ آگ ہی آگ نظر آتی تھی. ٹرین کینسل ہو گئی. اب میں دلی کو آنے کے بعد بڑا پریشان ہوا. 2 ہی ہم ساتھی تھے, باقی سب جا چکے تھے. اب آنے کے بعد وہاں جا کر جو ٹرین میری کینسل ہوئی اس کی ٹکٹ کینسل کروانے کی کوشش کرنے لگا. کاؤنٹر پہ جا کے کہا جناب ٹکٹ کینسل کر لیں. اس نے کہا آپ کو کنسیشن ملا ہے. دارالعلوم میں طلباء کے لیے کنسیشن ہوتا ہے. 800 کی ٹکٹ 400 میں ملتی ہے. وہاں جا کر کنسیشن کراؤ تو 400 واپس مل جاتے ہیں. میں نے دیوبند دلی میں کرا دیا تھا. وہاں کے کاؤنٹر والے نے کہا جہاں کنسیشن کروائے ہو وہیں جا کر کے کینسل کرو. اب دلی میں اٹک گئے, واپس دیوبند جا نہیں سکتے, بالکل جیب میں پیسہ خالی. سال کا آخری ہے, یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی سال کا آخری گھر ہی کو جانا ہے, پیسے لے کے کیا کریں گے. کوئی کتابیں خرید لیا, کپڑے خرید لیے, ضرورت کی چیزیں خرید لیے. اب پیسے جیب میں, اب ٹکٹ دوسری بنوانا ہو تو بھائی تقریباً 850 روپے کی ٹکٹ لگتی ہے. ایک میرا دوست تھا جو کرناٹک میں رہتا تھا, وہ بھی عالم دین ہے, مفتی ہیں. ان کو میں نے کال کیا, کال کر کے کہا جناب فلاں صاحب ایسے ایسے مسائل آئے ہیں, حل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, گھر کو فوت کرو تو پریشان ہو جائیں گے, بچہ پریشانی میں اٹک گیا ہے, کیا کروں. اس نے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 2000 ڈالے ہیں, آج تک نہیں بھولا. اور جب تک یہ جان اس جسم میں باقی رہے گی انشاءاللہ اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا. تو احسان جو ہوتا ہے میرے دوستوں, انسان کبھی نہیں بھولتا. اسی لیے کہا گیا الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے. احسان کر دیا جائے, کسی انسان پہ آپ نے احسان کر دیا. اب احسان کرنے کے بعد آپ اگر وہ جس پر تم نے احسان کیا ہے اس کے اندر انسانیت ہے, اخلاق ہے, تو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے, آپ کے پیچھے پھرنے کو تیار. کیوں؟ اس کے برے وقت میں آپ نے اس کا تعاون کیا. اس کو جب بھوکا تھا آپ نے کھلایا, پیاسا تھا آپ نے پلایا, ننگا تھا آپ نے پہنایا. اس کے بچوں کی شادیوں کے مسئلے میں آپ نے اس کا تعاون کیا. وہ احسان زندگی بھر یاد رکھے گا. تو میرے دوستوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے احسانات اللہ کے بعد اس امت پہ سب سے زیادہ ہیں, اس سے محبت کیوں نہیں ہوتی. کھانا کھلانے کے احسان پہ محبت, پانی پلانے کے احسان پہ محبت, کپڑے پہنانے کے احسان پہ محبت ہو جاتی ہے انسانوں سے. اب وہ حضور جس نے ہمیشہ امت پہ احسان کیا ہے, وہ حضور ہمیشہ ہر حالت میں حضور پہ امت پہ احسان کرتے رہے. ایسا محسن انسانیت, انسان تو انسان, جانوروں پہ جس کا احسان تھا کہ ان کے حقوق بتا کر ان پہ ظلم و ستم ہونے سے انہیں بچا لیا. ایسا محسن انسانیت جب اس کے ساتھ محبت نہ کی جائے. سب سے آخری درجہ جو ہے,
سب سے آخری ذریعہ جو محبت کا ہے وہ احسان ہے، اور احسان کے متعلق دیکھا جائے تو پوری کائنات کا سب سے بڑا محسن انسانیت اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم۔ ہم ایک خاص انسان پہ احسان کرتے ہیں، خاص طبقے پہ ہمارا احسان ہوتا ہے، اور اس نے سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ کیا کہ ہم کو اللہ سے ملا دیا، خدا سے ملا دیا، خدا وحدہ لا شریک کے قدموں میں لا کر کے ہمیں ڈال دیا۔ کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں سیاروں کو مانتا تھا، کوئی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کرتا، اپنے حاجات سناتا، ضروریات سناتا، کوئی کسی کو مشکل کشا مانتا تھا، کوئی کسی کو حالت روا مانتا تھا، کوئی کسی کو رب کائنات مانتا تھا، کوئی کسی کو خالق کائنات مانتا تھا۔ وہ آیا، امت پہ ایسا احسان کیا کہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور بھیجا اور اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس سے بڑا احسان کیا؟ آسمانوں کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، تاروں کی چمک میں، سورج کی دمک میں، چاند کی روشنی میں، اور کلیوں کی چچک میں، پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی چہک میں اس نے اللہ کے ہونے کا یقین دلایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے پیغمبر کا ہم پر، ورنہ آج نہ جانے کون سے بت کی شرمگاہ کو چوستے ہوئے نظر آتے تھے، نہ معلوم کون سے بت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کے ان پتھروں کے سامنے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ محسن انسانیت آیا تو ہمیں ان کیڑے مکوڑے اور پتھروں